بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یکلؤکم باللیل، فرما دیجئے کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات میں والنہار اور دن میں من الرحمن سوائے رحمان کے، بل ہم عن ذکر ربہم بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ہیں واسطے ان کے الہ تمنعہم من دوننا، جو حفاظت کرتے ہیں ان کی ہمارے علاوہ، لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں طاقت رکھتے وہ اپنی مدد کی، ولا ہم منا، اور نہیں ہے وہ ہم سے یصحبون رفاقت کیے ہوئے، بل متعنا ہؤلاء، بلکہ نفع دیے ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو، حتیٰ کہ طال علیہم، لمبی ہو گئی اوپر ان کے، العمر، عمر، افلا یرون، کیا نہیں دیکھتے یہ کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین کو، کم کرتے ہیں اس زمین کو اس کے کناروں سے، افہم الغالبون، کیا یہ غالب آنے والے ہیں؟ قل انما، فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں، آگاہ کرتا ہوں تمہیں ساتھ وہی کے، ولا یسمع الصم، اور نہیں سنتا بہرا، الدعاء، بلانے کو، اذا ما ینذرون، جو ڈرائے جائیں، ولا ان مستہم نفحۃ، اور اگر پہنچے ان کو نفحۃ، کوئی جھونکا، ہلکا سا جھونکا، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب سے، البتہ ضرور بے ضرور کہیں گے، یا ویلنا، آئے کاش، انا کننا ظالمین، بے شک تھے ہم ظلم کرنے والے، ونضع الموازین القسط، اور رکھیں گے ہم ترازو انصاف کے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، پس نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی نفس ذرا بر، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگر ہوگا رائی کے دانے کے برابر، من خردل، رائی کے دانے کے برابر وزن کا، لائیں گے ہم اس کو، وَكَفَى بِنَا، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے، وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ وہارون الفرقان۔ قل من یکلؤکم سے دلیل توحید عقلی محض زجر ہے، زجر بھی ہے اور عقلی دلیل بھی ہے۔ فرمایا کہ رات کو یکلؤکم یحفظکم، کون ہے وہ جو تمہاری نگہبانی اور نگرانی کرتا ہے؟ من الرحمن کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے بدل الرحمن، یعنی غیرہ، سوائے رحمان کے، بل ہم عن ذکر ربہم، مگر بئی ہما، اب بھی بدستور سابق وہ اپنے رب کے مسئلہ سے، ذکر سے مراد یہاں مسئلہ توحید ہے، اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ پھر زجر ہے کہ کیا ان کے لیے ایسے مشکل کشا ہیں، آلے ہیں جو ان کی ہمارے علاوہ حفاظت کرتے ہیں، تو یہ بھی زجر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ان کی حفاظت کیا کریں گے، وہ اپنی نہیں کر سکتے، اور نہ وہ کسی کام میں ہمارے صاحب اور شریک ہیں۔ اب بل متعنا سے وجہ اعراض ذکر کی کہ یہ کیوں اکڑے ہوئے ہیں اور کیوں مشرک ہیں، تو فرمایا ہم نے نفع دیے ان کو، متعنا
ہم نے انہیں فائدے دیے اور ان کے باپ دادا کو، حتیٰ کہ ان پہ عیش و تنعم میں عمر لمبی ہو گئی تو یہ بھول گئے، غیر اللہ کو پکارتے رہے اور نفع ہم پہنچاتے رہے، یہ میرا مسئلہ ہی بھول گئے۔ جیسے دوسرے مقام پہ ہے کہ متعتهم بآبائهم حتی نسوا الذکر، حتی نسوا الذکر، یہ آئے ذرا نکالے، متعتهم بآبائهم اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ چھ سو آٹھ صفحہ، ہاں بھائی 668 بھائی 68۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ سمجھنے والی بات ہے، ذرا غور کرو۔ اور جس دن جمع کرے گا اللہ ان کو اور جن کو پکارتی ہیں اللہ کے سوا، کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، یہ جو کھڑے ہیں دولو شاہ والے چوہے ہیں، یہ سارے کوئی قسم و قسم کے مشرک، رنگ برنگے مشرک۔ اللہ فرمائیں گے نیک بندوں سے کہ یہ بے ایمان معرب باللام، ان کو تم نے گمراہ کیا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود رائے توحید رائے حق سے پھر گئے۔ آگے کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک، قالوا سبحانک، نیک لوگ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما کان ينبغی لنا، ہماری شان یہ نہیں تھی کہ ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہم تو پکے مباحد تھے۔ بھائی مشرک ہوتے تو شرک پہ لگاتے نا، ہم کون تھے؟ ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ ہماری شان ہی نہیں تھی کہ ہم بنائیں تیرے علاوہ کسی کو دوست، کسی کو کارساز۔ یا اللہ ہم تو تجھے پکارتے رہے، ولیکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر، اللہ یہ ہمارے نام کی نظر نیاز دیتے تھے، ہماری قبروں پہ آتے، تازیوں تبوتوں پہ، بتوں ڈنڈوتوں پہ، یہ ساری وہاں پھرتے، کام تو ان کے پورے کر دیتا تھا، حتیٰ کہ یہ تیرا مسئلہ ہی بھول گئے، حتیٰ کہ انہوں نے سمجھا کہ سارا کچھ دینے والا بابا ہے، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، ہاں میرے تو غم پرے رہندے، میں غوث اعظم دا منگتا، میرے پلڑے بھرے رہندے۔ یہ حتیٰ نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، اور یہ تھی قوم تباہ کار، ہلاک ہونے والی۔ تو یہ معنی ہے متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، اسی عیش و تنعم میں ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ افلا یرون، یہ تخویف دنیاوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکو آکڑو نہیں، آکڑنے کی ضرورت نہیں، ذرا دیکھو زمین تنگ ہو رہی ہے اور زمین کو ہم گھٹا رہے ہیں، یہ کفر کی زمین گھٹ رہی ہے اور توحید پھیل رہی ہے۔ آج ادھر سے آدمی مباحد ہو گیا، آج ادھر سے ہو گیا، تو یہ نانکو سے مراد زمین کفر ہے، کفر کی زمین تنگ پڑ رہی ہے اور مسئلہ توحید پھیل رہا ہے۔ نات الارض
نن کو سو ہا من اطرافیا، نیچے لکھا ہے بے تکثیر المؤمنین، مومنوں کو بڑھانے کے ساتھ یہ زمین تنگ ہو رہی ہے مشرکوں پر. اپم الغالبون، کیا وہ غالب آئیں گے؟ یہ وہ حالات ہیں کہ اس کے بعد پھر بدر واقع ہوا اور مشرکوں کی ڈینگیں ختم ہو گئیں. قل انما انذرکم بالوحی، فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں وحی کے ساتھ. بالوحی، صرف کس کی ساتھ؟ وحی کے ساتھ. وحی ولا یسمع، اور نہیں سنتا. کون؟ سمو، بہرا نہیں سنتا. مولوی سرفراز سے کوئی پوچھے سنتا ہے کہ نہیں سنتا، کہتے سنتا تو ہے سنا نہیں سکتا. سنتے تو ہیں لیکن سماع نافع کی نفی نہیں. اب یہاں پر کیا گیا؟ لا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، جو ڈرائے جائیں تو بہرے سنتے نہیں. میرا پیغمبر ان ضدی کافروں کو بہروں کی طرح سمجھ، ضدی کافروں کو بہروں کی طرح سمجھ. جیسے بہرا حقیقتاً نہیں سنتا، ان کے بارے میں بھی یہی سمجھ کے انہوں نے بھی کوئی نہیں سنا کیونکہ یہ نفع نہیں اٹھاتے. تو جہاں ادعا ہے وہاں حقیقت ہے. بھلا ان مستہم، اکڑے ہوئے تو بڑے ہیں لیکن ایک دھکا لگا تو بالکل سیدھے ہو جائیں گے. نفحتم من عذاب ربک، ایک جھونکا لگا تیرے رب کے عذاب کا تو البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے یا ویلنا، ہائے بربادی، بے شک تھے ہم ظلم کرنے والے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس، فرمایا رکھیں گے تخویف اخروی ہے ترازو انصاف کے قیامت والے دن، پس نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی نفس ذرا برابر. بَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگر ہوگا عمل رائی کے دانے کے برابر، یعنی سرسوں کے دانے کے برابر بھی، اس کو بھی ہم لے آئیں گے با ترازو میں. بکفا بنا، اور کافی ہے ہم حساب کرنے والے. بس یہاں ایک بات سمجھ لو، اتنی بات پہ اہل سنت متفق ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. الوزن یومئذ الحق، قیامت کا وزن حق ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے. لیکن وزن کس چیز کا ہوگا؟ تین اقوال ہیں. ایک یہ کہ آدمی کا وزن ہوگا، صاحب الاعمال کا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپ نے جہاں حدیث پڑھی ہے کہ ایک رجل سمین لایا جائے گا، موٹا، جامع اشرفیہ سے، موٹا ہوگا، بہت موٹا. وہ موٹو صاحب کا جو وزن ہے وہ مچھر کے پر جتنا بھی نہیں نکلے گا. اور عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا کہ اس کی پنڈلیوں پہ نہ ہنسو، یہ قیامت کے میزان میں بہت بھاری ہوگا. تو اس قسم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب اعمال کا وزن ہوگا. دوسرا قول یہ ہے کہ صحائف اعمال کا وزن ہوگا، رجسٹروں کا. آپ بھی اسی سے
اندازہ لگاتے ہیں نا کتاب بڑی ہے یا چھوٹی، برق گنتے کتنے ورقوں کی ہے جی، اتنے برق بڑے. تو وزن کس کا ہوگا؟ نام ہے اعمال کا ہوگا. لیکن یہ کمزور باتیں ہیں. اصل جو وزن ہوگا وہ نفس اعمال کا ہوگا. رجسٹروں کی کوئی ضرورت نہیں تولنے کی، اور آدمی کے تولنے والے بھی وہاں مجاز ہے. وزن کس کا ہوگا؟ نفس اعمال کا ہوگا. اب معتزلہ وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وزن کیسے ہوگا، اعمال تو اعراض ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ اعتراض پرانے ہو گئے. پہلے ہمارے علماء نے جواب دیے، اچھے جواب دیے، لیکن یہ جو تمہارا فارمولہ ہے یہ جہالت پہ مبنی ہے. ہمارے پاس ایسے آلات موجود ہیں کہ ہم شوگر تول لیتے ہیں، خون میں شوگر کی مقدار، بلڈ اور جسم میں بخار تول لیتے ہیں اور ہوا تول لیتے ہیں. حتیٰ کہ آج ایسے آلات ہیں کہ جسم پورا ایک ایک چیز اس کی تل رہی ہے. اب تو وہ آلات بھی ہیں کہ جسم کے دماغ کے خیالات بھی پھیرے جاتی ہیں، تو وہ آلات بھی ہیں اور ان کو تولا جاتا ہے. تو یہ جو تم کہتے ہو یہ تو مخلوق کے آلات ہیں. تو اللہ تعالی اعراض کو تولے تو کیا چیز مانے ہوگی؟ منطقی فلسفی کا ایمان ویسے ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال الوزن یومئذ الحق، ترازو ہوگی. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ترازو بھی کیسی ہوگی کہ دو پلڑوں والی ترازو ہوگی. ادھر بھی پلڑا اور ادھر بھی پلڑا، ترکڑی جس کو کہتے ہیں، دو پلڑوں والی. اور وہ پلڑے بھی اتنے بھارے ہیں کہ اگر آسمان و زمین سارے کے سارے ایک پلڑے میں رکھ جائیں تو وہ ایک پلڑے کے اندر آ جائیں گے. اتنے کھلے کھلے تھال ہوں گے. ہاں، اتنا کھلا کھلا تھال. اس کے تھال سمجھتے ہو نا، یہ بیچارے فرشتے آئے ہوئے، انہوں نے وہ ترازو دیکھی ہوئی بھی کوئی نہیں ہے. جو پرانے زمانے درمیان میں اٹھا کے تولا کرتے تھے، ایک ادھر پلڑا اور ایک ادھر. اب تو نئے آ گیا نا، اب تو ڈسکو زمانہ ہے، ڈسکو، مولوی بھی ڈسکو، اور ہر چیز آج کل تو ڈسکو نظر آ رہی ہے. لیکن جو پرانی دیسی ترازو ہے نا، اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ دیسی والی ترازو ہوگی. اور وہ دونوں طرف سے توحید ہی بھر دے گی اس پلڑے کو. توحید کے بغیر کوئی چیز بھرنے والی نہیں. اس لیے دو توحید کے کلمات ہیں، یہ اس ترازو کو بھریں گے. وہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، ان اللہ، ایک آدمی ہوگا، اللہ اس کو پوری میری امت میں سے مخلوق کے سامنے کرے گا، فینشر علیہ، پھیلائے گا اس پر 99 سجلہ. اس کے کتنے ہوں گے؟ 99 اور 99. یہ اس کے دفتر ہوں گے گناہوں کے. اور ایک ہوگا مدل بصرے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک وہ دفتر چلا جائے گا. پھر کہے گا اتنکرو شیئن من ھذا اظلمک کتبتی. اللہ فرمائیں گے یہ تو نے دیکھا انکار کرتا ہے اس میں سے کسی کا، کیا فرشتوں نے ظلم کیا؟ فیقول اللہ، کہے گا نہیں اے میرے پروردگار. بس اللہ فرمائیں گے تیرا کوئی عذر ہے یا حسنہ نیکی ہے؟ وہ حیران پریشان ہو جائے گا اور کہے گا لا یا رب، اللہ نہ کوئی نیکی ہے نہ عذر ہے. فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. اور انہ لا ظلم علیک اليوم، آج کے دن
تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، بس نکالے گا اس کے لیے بطاقہ. یہ حدیث مشہور بھی ہے، حدیث بطاقہ سے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. تو فرمایا اس کے وزن کو کرو. فیقول یا رب، وہ کہے گا میرے پروردگار یہ ٹکڑا کیا کرے گا؟ 99 دفتر گناہوں کے اور ایک نیکی ہے، ایک بطاق کا چٹ اور رکا ہے. یہ چٹ اور رکا کیا کرے گا؟ فتوزع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ. اب وہی ترکڑی آ گئی اور 90 دفتر وہ ایک پلڑے میں ہوں گے اور وہ پرچی ایک پلڑے میں ہوگی. فتاشت السجلات ثقلت البطاقہ. تو 90 دفتر گناہوں کا وہ ہلکا پڑ جائے گا اور وہ ایک پرچی بھاری پڑ جائے گی. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک ہی دفعہ کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ. یہاں صحیح ابن حبان کی روایت ہے، لیکن جہاں اختصار ہے. اصل جو یہاں پر تو آ رہا ہے کہ نہیں، بھاری نام اللہ کا، اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہے، اللہ کا نام سب سے بھاری ہے. تو اس اللہ سے مراد توحید ہے، لا الہ الا اللہ. جی معتزلہ کہتی ہیں کہ وزن جو ہے نہیں ہوگا. کیوں؟ کہتے ہیں فضول ہے. اللہ کو نہیں پتا کہ اعمال نیکیاں کس کی ہیں، برائیاں کس کی ہیں. یہ ترازو تو وہ لگاتا ہے جسے پتہ نہ ہو. جب اللہ کو پتا ہے تو یہ وزن اعمال کا فضول ہے. یہ آواز پیچھے جا رہی ہے؟ ہاں، اس لاؤڈ سپیکر کو تھوڑا ہلاؤ. اس میں میرا خیال ہے بجلی کا بھی مسئلہ ہے. تھوڑا سا ہلاؤ. ہاں بھائی. اچھا بھائی، معتزلہ کیا کہتی ہیں؟ اعمال کا وزن عبث ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو پھر قیامت بھی عبث ہے، قیامت بھی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ اللہ کو پتہ نہیں یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، تو 50,000 سال کے درمیان میں کیوں رفڑ ڈالا ہے؟ تو اگر ایسی عقل پہ سوچنا ہے تو اللہ کو پتہ ہے یہ جنتی یہ جہنمی ہے، تو پھر تو قیامت بھی قائم نہیں ہونی چاہیے. قیامت بھی پھر کیا ہوگی؟ عبث. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ معتزلہ کی ہے بک بک. وزن اعمال کی بھی کئی حکمتیں ہیں، قیامت قائم کرنے کی بھی کئی حکمتیں ہیں. یہ لازمی نہیں کہ وزن معلوم کرنے کے لیے وزن کیا جائے، اور بھی بڑے مقاصد ہیں. تو بہرحال یہ وزن کس کا ہوگا؟ اعمال کا ہوگا. آگے انس بن مالک ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ سفارش کریں میری قیامت کے دن، فقال انا فاعل، میں کروں گا. قال قلت یا رسول اللہ فأین اطلبک، میں کہاں آپ کو تلاش کروں؟ قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، پہلے مجھے پل صراط پہ دیکھنا. قال قلت فإن، حضرت انس نے کہا اگر پل صراط سے ملاقات نہ ہو تو فرمایا فاطلبنی عند المیزان، جہاں ترازو لگا ہوگا وہاں مجھے دیکھے گا. تو میں نے کہا اگر میں نہ مل سکوں میزان کے پاس، فرمایا فاطلبنی عند الحوض، حوض کوثر کے پاس مجھے تلاش کرنا. اور اگر فإنی، فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا. قیامت کے دن بھی حاضر ناظر نہیں ہوں گے. ان 3 مقام پہ مجھے تلاش کرنا، یا حوض کوثر یا میزان کے پاس.
یا کس کے پاس پل صراط پہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ میزان حق ہے، ترازو کوئی ایک جگہ پہ لگے گی، وہ کیا ہوگی؟ حق ہوگی۔ آگے کیا ہے؟ عبید بن عمیر کہتے ہیں ایک آدمی لایا جائے گا العظیم الطویل یوم القیامہ فیوضع فی المیزان، میزان میں رکھا جائے گا، پس نہیں وزن ہوگا اللہ کے ہاں جناح بعوضہ۔ یہ مجاز اور تمثیل پہ مبنی ہے۔ آگے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ملکن موکل، ایک فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے میزان کے ساتھ لایا جائے گا ابن آدم کو، اور دونوں جو پلڑے ہوں گے ان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ نادل ملک بے صوت، ایسی آواز سے فرشتہ پکارے گا کہ مخلوق سنیں گی، اور وہ اعلان کر رہا ہوگا سائد فلان، فلانا بزرگ کامیاب ہو گیا۔ فرشتہ ساتھ اعلان کرے گا نام لے کے سائدہ فلان سعادتاً، ایسی سعادت کے کبھی برباد نہ ہو۔ وَإِنْ خَفَّا، اور اگر وہ کم ہو گیا تو فرشتہ آواز دے گا شقیہ فلان، فلانے کا رگڑا نکل گیا، بدبخت ہو گیا۔